अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल दिन ब दिन जहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो वहीं पर सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक किस्म की न्यूज़ फैलाई जा रही है, जिस किस्म के ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, जिस किस्म का मवाद, जिस किस्म का मटीरियल सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक किया जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है, ये हुकूमत इक़्तिदार में आई रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, और उसके बाद जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, तब से सोशल मीडिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए और गलत किस्म की फ़ेक न्यूज़ फैलाने के लिए सोशल मीडिया को टोटली तौर पर जो है वो एक आप कह सकते हैं कि उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जिस किस्म का मटेरियल, जिस किस्म का कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक किया जा रहा है, जिस किस्म का मटेरियल सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक बड़ी प्लानिंग के तहत हो रहा है, बड़ी एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है। और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिलखसूस आज मैंने जो अपना व्लॉग करना है वो ये है कि जी एक ट्रेंड चलाया गया पहले, बाजवा हैज़ टू गो, बाजवा हैज़ टू गो, बाजवा हैज़ टू गो। बाजवा साहब को जाना होगा, और ये हैशटैग्स लगा कर उसके बाद इसको पोस्ट करना, इसको हैशटैग को इस्तेमाल करना, फिर इसको के के अंदर इसके ट्वीट्स आना 1.2 के 5.5 के। और जिस किस्म का मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ये मवाद चेक किया, इसके ऊपर मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, अपना तैयारी करके इस न्यूज़ को सामने लाने की कोशिश की आपके सामने कि इसके पीछे वो कौन से किरदार हैं, वो कौन सी शख्सियात हैं, वो कौन से अशख़ास इसके पीछे इस सारी मुनज़्ज़म साजिश को प्लान कर रहे हैं और बाजवा साहब के ख़िलाफ़ हैशटैग चला रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान जैसा एक अजीम इदारा, एक मुनज़्ज़म इदारा जिसकी एक बड़ी रिस्पेक्ट है, जिसका एक बड़ा मुकाम है, जिसका एक बड़ा वक़ार है, तो उसके ख़िलाफ़ जो इस किस्म की ट्रोलिंग्स हो रही हैं, जो इस किस्म के हैशटैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान का मोराल गिराने के लिए, उसको मुतनाज़ बनाने के लिए, उसकी किरदार कशी करने के लिए ये सारा कुछ जो हो रहा है, इसके पीछे वो वही किरदार इन्वॉल्व हैं जो मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया के ऊपर बिलखसूस वो सहाफ़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया सेल का भी हिस्सा हैं, वो यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया सेल का भी हिस्सा हैं, वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के अदालत उज़्मा को, अफवाज पाकिस्तान को गालियाँ बकते हैं, गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, गलत किस्म की बातें करते हैं, गलत किस्म का कंटेंट, गलत किस्म का मटेरियल पेश करते हैं, तो इनके ख़िलाफ़ FIA को, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, इस तरह के जो इदारे हैं उनको मुतहरिक होना चाहिए, एंटी करप्शन को मुतहरिक होना चाहिए, इन लोगों को पकड़ना चाहिए, इनकी रोकथाम के लिए, इसकी रोकथाम के लिए सोशल मीडिया के ऊपर कवानीन बनाने चाहिए। तो ये जो बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक हैशटैग चल रहा है, ये मेरी नज़रों से गुजरा और इसके ऊपर मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, कुछ सीनियर सहाफ़ियों से भी बात हुई, कुछ नुमाइंदे हैं जो हुकूमत के, उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि ये सारा कुछ जो है ना एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत बनाया जा रहा है, ये सारा कुछ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है कि किसी तरह अफवाज पाकिस्तान जो है उसके मोराल को गिराया जाए, किसी तरह अफवाज पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। और बाजवा साहब के ऊपर ये प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? देखें, ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनका शुरू दिन से यही मुतालबा और यही रट है कि जी इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन करवा दो। खुद इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हुकूमत जो है, ये जो हुकूमत आई है इक़्तिदार में, ये सिलेक्टेड है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, और खुद पाकिस्तान के अंदर अब इमरान खान साहब ये बातें कर रहे हैं कि हुकूमतें बनाने और गिराने की जो रजीम है, जो एक पॉलिटिकल रजीम है, वो किस तरह से इस्तेमाल होती है। उन्होंने ये बात बार बार वो इस बात को दोहराते रहे, और बार बार उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने का जो तसलसल है, वो जो रजीम है, उसको मेरे ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया गया, मेरी हुकूमत में मुझे गिराया गया, हमारी मुंतखब हुकूमत को एक साजिश के तहत ख़त्म किया गया, अमरीकी साजिश का वो जिक्र करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को बिलखसूस ये जो हमारी इदारे हैं इनको अलर्ट होना चाहिए। जिस किस्म की इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं, मुझे उनकी दिमागी हालत पे भी शक है। और दूसरी बात ये कि अगर अमेरिका उनकी हुकूमत गिराने में इन्वॉल्व है, क्योंकि जो बकौल उनके ये बात की जाती है कि जी अमेरिका जो है वो मेरी हुकूमत गिराने में इन्वॉल्व है, तो अगर अमेरिका उनकी हुकूमत गिराने में इन्वॉल्व है
تو پھر عمران خان صاحب کو یہ بات تب کیوں یاد آئی جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی موو اسمبلی کے اندر پاس ہوئی؟ اس وقت انہوں نے یہ باتیں کیوں کی؟ اس سے پہلے ان کو امریکہ کی سازش کیوں یاد نہیں آئی؟ دوسری بات کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ وائرل ہو رہا ہے، جو میری نظروں سے گزرا، بالخصوص پوری پاکستان کی جتنی بھی 22 سے 23 کروڑ عوام ہے، وہ ہر بچہ جو آج کل اس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ یوز کرتا ہے سوشل میڈیا، یوٹیوب یوز کرتا ہے، فیس بک کرتا ہے، واٹس ایپ کرتا ہے، انسٹاگرام کرتا ہے، ٹویٹر کرتا ہے، لنکڈ ان کرتا ہے، گوگل کرتا ہے۔ تو ساری جو سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں جو پبلک ہیں، اس کے اوپر جو اس قسم کا کانٹینٹ ہے، سب سے پہلے تو حکومت کو متحرک ہونا چاہیے ان کرداروں کے خلاف، ان شخصیات کے خلاف جو اس پورے گیم کی ایک ماسٹر مائنڈ ہے، جو اس پورے گیم کو ایک منظم سازش کے طور پر پلان کر رہی ہیں۔ دوسری بات کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کا اب جو نیا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، عمران خان صاحب کو غلط نکالا گیا اقتدار سے، ان کے اقتدار کو ایک سازش کے تحت ختم کیا گیا۔ پھر جس قسم کا وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی باجوہ ہیز ٹو گو، باجوہ صاحب کو جانا ہوگا۔ اچھا، یہ وہی باجوہ صاحب ہیں جن کو عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دی، 3 سال کی توسیع دی، 3 سالہ توسیع کی، پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کروائی، اور خود عمران خان صاحب نے اپریل میں فیصلہ کیا تھا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 سال کی ایکسٹینشن دے رہا ہوں، اور یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ اب جب وہ ایکسٹینشن مل گئی، اب جب وہ اپنے عہدے پر بیٹھے، انہوں نے کام سٹارٹ کیا، پاک فوج کو ایک بار پھر جو ہے پاک فوج کی خدمت کے لیے ان کو اپنی کمان سنبھالنا پڑی، تو اب جب عمران خان صاحب اقتدار سے نکل گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف کوئی سازش ہے، اور وہ اپنے کارکنوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کی پاکستان میں حکومت کا خاتمہ ہوا اس کے پیچھے جی امریکہ کی سازش ہے، اور اس سازش کا مرکزی کردار ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ۔ جو وہ بات اپنے ووٹرز کو بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں سمپل ورڈز میں، آسان اور سادہ الفاظ کے اندر کہ جی میری حکومت کو ختم کرنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عدالت عظمیٰ کا ہاتھ ہے۔ جو وہ بیانیہ دے رہے ہیں، جو میری نظروں کے سامنے چیز گزری، جو میرا اپنا پرسنل انالیسز ہے، جو میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو اس بات پر قائل کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہ جس قسم کا کانٹینٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، اس کے اوپر حکومت پاکستان کو چوکس ہونا چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے، تمام اکاؤنٹس کو بلاک کیا جائے، تمام جتنے بھی پیجز ہیں جن ویب سائٹس وغیرہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جو ٹرولنگز ہو رہی ہیں اگینسٹ پاک آرمی، اگینسٹ جوڈیشری، تو ان تمام چیزوں کو ایک جو ہے تحقیقات کے ذریعے، انویسٹیگیشن کے ذریعے اس کو ٹریس آؤٹ کیا جائے۔ اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام کرداروں کو گرفتار کیا جائے جو پاکستان کی فوج پاکستان کو، جوڈیشری کو ایک منظم سازش کے ذریعے ایک پری پلانڈ طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج پاکستان کے اوپر ایک غداری کا لیبل لگانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب آج یہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ بات تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی وہ بھی ایک غلط فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں مانا جاتا۔ نواز شریف صاحب اتنی بار ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، 1999 میں ہوا، وہ بھی غلط تھا۔ 2017 میں ان کے خلاف ایک عدالتی فیصلہ آیا، اس کے اوپر تو بات نہیں کروں گا، وہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے، ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ، آنریبل ججز کا فیصلہ ہے، ریٹائر ہیں، حاضر سروس ہیں، میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حکومتیں گرتی ہیں نا ایسے، جو عمران خان صاحب کا اپنا ایک پرسنل نیریٹو ہے، جو ان کا ایک اپنا ذاتی بیانیہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی سازش ہوئی، دیکھیں سازش نہیں ہوئی۔ آخری بات کروں گا کہ حکومت میں عدم اعتماد آئی، عدم اعتماد جو جمہوری عمل کا حصہ ہے، جو ہمارے پارلیمانی نظام کا حصہ ہے، پارلیمانی نظام جمہوریت کا حصہ ہے، اس میں عمران خان صاحب کو مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے سازش کے تحت ہٹایا گیا، اور پھر وہ الزامات لگاتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے کارکنان کے ذریعے، پرسنل اٹیک کرواتے ہیں جوڈیشری کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو وہ بدنام کرواتے ہیں۔ تو خدارا اس جو ہے نا اس مائنڈ سیٹ سے باہر آ جائیں۔ عمران خان صاحب کی دماغی حالت پہ مجھے پہلے دن بھی شک تھا، اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ، عمران خان صاحب کی دل سے عزت کرنے کے لیے میں یہ بات ضرور کروں گا کہ مجھے ان کی دماغی حالت پہ تب سے شک ہے جب سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔
جب سے وہ یہ بیان جاڑ رہے ہیں، جب سے وہ یہ بیانیہ بنا کر اپنے ووٹرز کے اندر اس بات کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی مینو کٹیا گیا تھا، غلط کٹیا گیا، باقی جو تھے سارے وہ جی ان کو صحیح نکالا گیا، مجھے نکالا گیا، غلط نکالا گیا، صرف وہ یہ چورن بیچنا چاہتے ہیں۔ تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ خود ہی تحقیقات کروا دے، ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنوا دے، جی آئی ٹی بنوا دے، اور اگر عمران خان صاحب، کیونکہ لازمی بات ہے وہ گورنمنٹ میں ہے تو حکومت کو وہ قبول نہیں کریں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ جی عدالت عظمیٰ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے، ایک عدالتی کمیشن بن جائے، تو وہ بھی بن جانا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ کی جو آنریبل ججز ہیں وہ ضرور بنوائیں گے، عدالتی کمیشن بنے گا، وہ تحقیقات کرے گا، دیکھے گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو سازش ہوئی اس سازش کا مورا کون تھا، کون سا ملک تھا جو عمران خان صاحب کو اقتدار سے اتروانا چاہتا تھا، کون سا ملک تھا جو ان کے خلاف یہ سارا کچھ کر رہا تھا۔ تو یہ سارا کچھ ہوگا لیکن وقت کے ساتھ ہوگا۔ دوسری بات کہ آخر میں یہ بات کروں گا کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا، ایک عمران خان صاحب کا بیانیہ پولیٹیکل رجیم ہے جی حکومتوں کو بنانے اور گرانے کا، وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ماضی کے اندر اور اب مستقبل کے اندر یہ جو حکومتیں بنائی جاتی تھیں، گرائی جاتی تھیں، اس کے پیچھے وہی کردار انوالو تھے جن کا وہ الزام، جن کے اوپر وہ الزام دار ہیں، جن کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں، براہ راست نہیں لگا رہے لیکن اشارتاً لگا رہے ہیں۔ تو اس کی بھی تحقیقات ہو جانی چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا جو وہ الزام لگاتے ہیں پاکستان کی فوج پاکستان کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کو وہ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس کی تو تحقیقات کروا دینی چاہیے۔ دوسری بات، لاسٹ بات کروں گا کہ جو ہیش ٹیگز چل رہے ہیں عدالت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جو ہیش ٹیگز عدالت عظمیٰ اور افواج پاکستان کے خلاف چل رہے ہیں، اس کے اوپر بڑی سخت قسم کی کارروائی ہونی ہے اور بڑے بڑے کردار اس میں ایکسپوز ہوں گے۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ تمام ہمارے صحافی دوست، میں بڑی عزت کے ساتھ میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ تمام میڈیا چینلز جو ایک مخصوص پروپیگنڈے کے تحت، بالخصوص وہ یوٹیوبرز جو ایک مخصوص پروپیگنڈے کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کی خیر نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ جس دن وہ ہاتھے چڑھ گئے نا اس اسٹیبلشمنٹ کے اور اس جوڈیشری کے خلاف، جو انہوں نے کمپین کی ہے، جو زہر اگلا ہے، تو ان کی خیر نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو ماضی میں ہوتا رہا، اگر تو وہ اس طرح سے کرتے رہے، عمران خان صاحب ہر طرف سے پھنس چکے ہیں، ابھی ان کے اوپر غداری کے آرٹیکل 6 کے مقدمے بھی بن رہے ہیں، پھر ان کے خلاف درخواستیں بھی دائر ہو رہی ہیں، جو مسجد نبوی کی نعوذ باللہ بے حرمتی ہوئی اس کے خلاف بھی ان کے خلاف مقدمہ، ریاست کے خلاف عوام کو بغاوت پر اکسانے کا ان کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا ہے، پھر وہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے، پھر صدر نے جو اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، گورنر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جماعت سے تعلق رکھنے والے گورنر اور صدر مملکت، جنہوں نے عمران خان صاحب کی ایڈوائس پر یہ سارا جو قانون ہے اس کی دھجیاں بکھیری، حلف نہیں لیا، تو یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کے خلاف گھیرا تنگ کر رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب کسی نئی مصیبت میں پھنسیں، کیونکہ دن بدن وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی نئی مصیبت کھڑی کرتے ہیں، اور اس مصیبت میں جب وہ رسی ان کے گلے میں آئے گی تو وہ ان کے گلے سے نہیں نکل سکے گی۔ یہ بات تو میں آپ کو بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اور جو ووٹرز، ان کے جو یوٹیوبرز، جو ان کے مخصوص صحافی، جو ان کے مخصوص میڈیا چینلز یہ ساری کمپین کر رہے ہیں، ان کی خیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔